بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کل ایک بحث چلی ہوئی ہے حسینی اہل حدیث اور یزیدی اہل حدیث کی، یعنی کہ اہل حدیثوں کو دو گروہوں اور دو فرقوں کی صورت میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ حسینی اہل حدیث ان کو کہا جاتا ہے عرف عام میں، ان کے بقول کہ جو یزید بن معاویہ کو گالیاں دیں، اس کے اوپر لعن طعن کریں، وہ حسینی اہل حدیث ہیں، اور جو یزید بن معاویہ پہ لعن طعن نہ کریں، گالم گلوچ یا اس کو برا بھلا نہ کہیں، تو وہ یزیدی اہل حدیث ہیں ان کے بقول۔ اور اس بحث اور اس تفریق اور تقسیم کے جو روح رواں ہیں، وہ نام نہاد مناظر اسلام عمر صدیق صاحب ہیں۔ عمر صدیق صاحب کے کچھ دعویٰ جات ہیں کہ جس کی بنیاد پہ وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں ان کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا کہ جس میں وہ فرما رہے تھے کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حسینی ہوں، تو فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حسینی تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مطلب انہوں نے نکالا ہے اس حدیث کا، یہ اسلاف میں سے، سلف میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک کبھی کسی نے نہیں نکالا۔ محدثین نے اس کا جو مطلب اور مفہوم بتایا ہے اس کلمے کا کہ ہوا منی و انا منہ، یہ ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ اس کا مرید ہے، بندہ اس کا معتقد ہے، بندہ اس کا غلام ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا۔ اور یہ جو کلمہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ اور بھی بہت سارے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں فرمایا ہے۔ اما علی منی و انا منہ، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ یہ ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ ہر ایک علاقے کے اندر، ہر ایک معاشرے کے اندر، ہر ایک زبان کے اندر مختلف انداز کے اندر محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب صحابی جو تھے ان کے بارے میں فرمایا ہے ہوا منی و انا منہ، کہ جلیبیب مجھ سے ہے اور میں جلیبیب میں سے ہوں۔ تو کیا مطلب ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مرید اور معتقد ہیں؟ جیسا کہ تم نے یہ مطلب واضح کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسینی تھے، تو اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب میں سے تھے۔ تو عمر صدیق صاحب کا یہ دعویٰ یہاں پہ باطل ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسینی ہیں۔ اب یہ دلائل سے میں نے ثابت کیا ہے، نقلی طور پہ جو چیزیں منقول ہیں ان کی جو یہ بات ہے بالکل باطل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسینی تھے، یہ بات عقلاً بھی باطل ہے، عقل میں بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پیروکار تھے۔ کون کس کے دین پہ تھا؟ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ تھے تو پھر وہ محمدی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسینی تو نہیں تھے۔ اور اگر یہ کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے دین پہ تھے، پھر تو کہا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسینی تھے۔ تو نانا ہیں اور نبی ہیں، دین ان کا ہے، امت ان کی ہے، تو وہ کیسے حسینی ہو گئے؟ تو دراصل بات یہ ہے کہ عمر صدیق صاحب اس طرح کے بھاشن کیوں چھوڑتے ہیں؟ اصل میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ عمر صدیق صاحب مستقبل کے رافضی ہیں، مستقبل کے عمر صدیق صاحب رافضی ہیں، آپ لکھوا لیں۔ یہ مستقبل کا مرزا انجینئر ہے، اسحاق جھالوی ہے، یہ ان کو دعوت دے رہا ہے کہ میں اصل میں تمہارے فرقے کا ہوں، میں اصل میں تمہارے مذہب کا ہوں، تم میری قیمت لگاؤ، میری ڈیمانڈز پوری کرو، میں تمہارے فرقے ہوں، میں فتویٰ لگا سکتا ہوں، میں اہل حدیثوں کو تقسیم کر سکتا ہوں۔ ان کا اصل مقصود یہی ہے، ورنہ دلائل کی دنیا میں ان کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے دو چار یا ایک دو مناظرے کیا کر لیے ہیں، وہ بھی بڑے بڑے علماء سے مناظرے لکھوا کے، دلائل لکھوا کے، ان کی معیت کے اندر، ان کی نگرانی کے اندر دو چار مناظرے کر لیے، اپنے آپ کو بڑا فلسفی اور بڑا اہل علم تصور کر لیا ہے۔ حالانکہ ان کو بہت سارے جو علماء کرام ہیں، حافظ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ ہیں،
اسی طرح شیخ کفایت اللہ سنابلی ہیں، انہوں نے بھی مناظرے کا چیلنج دیا ہے، لیکن وہاں سے بھاگتے ہیں کیونکہ ان کا موقف درست ہی نہیں ہے۔ پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اہل حدیث کا یہ موقف ہے، اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے، حالانکہ یہ اہل حدیث کا عقیدہ نہیں ہے۔ اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید بن معاویہ کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، بلا مقابلہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں اور بہت زیادہ افضل ہیں، ان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ہم نے کب کہا ہے کہ یزید بن معاویہ کا ہم کب تقابل کرتے ہیں؟ ہم نے کب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید بن معاویہ کا تقابل کیا؟ کب کیا ہے ہم نے؟ ہم تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر صورت میں افضل سمجھتے ہیں۔ تو اصل میں یہ خود پہلے تقابل کرتے ہیں، تقابل کر کے پھر گالیاں دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی یہ یزیدی ہیں، یہ حسینی ہیں۔ دراصل وہ یہ کہتے ہیں کہ یزیدی اور حسینی کا تقابل کر کے وہ حضرت حسین اور یزید بن معاویہ کا تقابل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ہم تو نہیں کرتے۔ کبھی کسی اہل حدیث نے، میں چیلنجن کہتا ہوں، کبھی کسی اہل حدیث عالم دین نے، کسی مستند، کسی مفتی نے، کسی عالم دین نے یہ تقابل نہیں کیا، کبھی کسی نے کوئی تقابل نہیں کیا۔ تو اصل یہ جو تقابل کرنے والے لوگ ہیں، ان کا اصل مقصود یہی ہوتا ہے، رافضیت کو فروغ دینا۔ تو آخر میں عمر صدیق صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اتنا اکڑ میں نہ آئیں، آپ اتنا تکبر میں نہ آئیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے اہل حدیثوں کو اٹھایا ہوا ہے، ایک دو مناظرے کیا کر لیے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی اہل حدیث کے بڑے عالم دین بن گئے ہیں یا آپ کے کوئی کارنامے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، بڑے بڑے مناظر آئے، بڑے بڑے، آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اہل حدیث آج بھی باقی ہیں، اہل حدیث کا ڈنکا بج رہا ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ چلے جائیں گے، آپ رافضی بن جائیں، آپ بریلوی بن جائیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے، اس کا دفاع اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ اور یہاں پہ تو پھر بھی بڑے بڑے علماء موجود ہیں، بڑے بڑے متکلمین موجود ہیں، بڑے بڑے مناظرین موجود ہیں، بڑے بڑے مدرسین موجود ہیں۔ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کو کس نے کیا عہدہ دیا ہے؟ آپ کو رکھا ہوا ہے تو صرف اور صرف خطیب رکھا ہوا ہے، صرف اور صرف خطیب رکھا ہوا ہے۔ آپ کو مدرس نہیں رکھا، آپ کو شیخ الحدیث نہیں رکھا، آپ کو مفتی نہیں رکھا۔ تو بہرحال میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ خدا را آپ یہ جو شذوذ یا یہ جو روافض والے کام کر رہے ہیں، ان سے واپس لوٹ آئیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان اور آپ کی آخرت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے اور پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے کی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔